چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف، اور اس میں جو ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کہ جدید دور میں، آج کے دور میں ایمان کو لے کے، اسلام کو لے کے ہمارے سامنے کیا کیا مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، اس کو لے کے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ہر دور میں ایز اے مسلم ہم کو الگ الگ چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی وہ بھی دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہ مسلمانوں کے بیچ ایک نبوت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئے، کئی جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے لگ گئے۔ ایک مسئلہ تھا وہ بھی اس زمانے کا، اس وقت اس کو حل کیا گیا۔ پھر بعد کا دور چلا، بہت بعد کے دور میں مسلم ورلڈ میں جو ہے کمیونزم یا الحاد کا مسئلہ آیا۔ الحاد کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود کا انکار کرنے کا مسئلہ آیا، کہ بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ صاحب دنیا میں اتنی ترقی ہو رہی ہے اور مسلمان ایک دم پستی میں ہیں، تو اس کا مطلب خدا وغیرہ جو ہے کچھ نہیں ہے، خدا کو مانے بنا ہی زندگی گزارنا اچھا ہے۔ تو الحاد کا مسئلہ، ایتھیزم، ناستکتا، اس کا مسئلہ ہے۔ تو یہ سب پچھلے دور کی چیز ہے۔ آج کے دور میں 2025 یا 21ویں صدی جو ہے، اس میں ہم کیا مسئلہ دیکھ رہے ہیں، خاص کر جس علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر۔ تو آپ غور کریں گے کہ جتنا بھی مرچ مسئلہ آتا ہے، نیوز میں آتا ہے، میڈیا میں جو چیزیں آتی ہیں پچھلے کئی سالوں میں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے، ایک بڑا جو چیلنج مسلمانوں کو آتا ہے وہ آتا ہے کلچرل ایسیمیلیشن کا مسئلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریتی رواج یہاں پر ہے، جو تہذیب یہاں پر ہے، اس تہذیب میں خود کو نہیں ملا پانے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں کی جو تہذیب ہے ہندوستان کی، اس میں خود کو ملانا، نہیں ملانا، کتنا ملانا، کیا کیا چیز کرنا، اس کو لے کے بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ یہاں پہ زبان کو لے کے مسئلہ ہے۔ بس تہذیب میں کیا کیا چیز آتی ہے، کلچر میں کیا چیز آتی ہے، زبان آتی ہے، لینگویج آتا ہے۔ زبان کو لے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب ہندی پڑھنا ہے، کہیں بھی کہا رہا ہے ہندی نہیں پڑھنا ہے، لوکل زبان پڑھنی ہے، کنڑا پڑھنا ہے۔ یہ تو ہندی کنڑا کا ہوا، لیکن اردو اور عربی کو لے کے کیا ہوا، آج کے زمانے میں بے انتہا جو ہے تعصب آ گیا، بے انتہا تعصب آ گیا کہ صاحب اردو بولنے والے اسکولز کے ٹیچرز کو ہٹا دینا، اسکالرشپس کو مسلمانوں کے بند کرنا، اور بہت سارے مسائل پیدا ہونا۔ اور یہاں کے ملک میں غیر مسلموں کا یہ اعتراض ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ بھائی آپ لوگ جو ہے ہمارے تہذیب میں آپ ملتے نہیں ہیں زیادہ، آپ ہمارے تہذیب میں زیادہ ملتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے لیے سوال یہ آتا ہے کہ صاحب ہم کس حد تک مل سکتے ہیں، کس حد تک ہم یہاں کی تہذیب کو اپنا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیرلا سے۔ کیرلا کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیرلا میں جو تہذیب ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کے کلچر اچھے خاصے جو ہے وہ سیم ہے۔ جیسے ان کے لباس عموماً سیم ہے، ان کی زبان سیم ہے، ان کا کھان پان سیم ہے، ان کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ملی جلی ہوئی ہے۔ تو ویسے حالات میں جو ہے مسلمانوں کے لیے مسائل کم ہوتے ہیں۔ ذرا جب آپ اس کلچر میں ہیں تو مسائل کم ہوتے ہیں، مسائل کم زیادہ ہوتے ہیں جب آپ کو لگے کہ کلچر میں کہ مسلمان مل نہیں رہے۔ تو اب مسلمانوں کے من میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ صاحب ہم کریں تو کیا کریں، کیا ہم اردو نہیں بولیں، عربی نہیں بولیں، کنڑا بولیں، کیا ہم کرتا پاجامہ نہیں پہنے، شارٹ پینٹ پہنے، کیا ہم جو ہے سو بریانی چھوڑ کر کے اڈلی ڈوسا کھائیں۔ تو یہ ذہن میں سوال آتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں اگر کچھ اصول اگر کلیئر رہیں گے تو آپ کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہوگا۔ دیکھیے جیسے زبان کے تعلق سے اللہ پاک نے قرآن میں بتایا ہے کہ یہ جو تمہاری الگ الگ رنگیں ہیں، رنگت ہے، اور تمہاری الگ الگ زبان ہے، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں میں ہے یہ ساری الگ الگ زبان، دنیا میں جتنی بھی زبان ہے یہ سب اللہ کی نشانی میں ہے۔ ان زبانوں میں کوئی افضل اور کوئی غیر افضل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی زبان زیادہ افضل ہے، کوئی زبان کم افضل ہے۔ یہ تو بہت سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام جو ہے کسی علاقے کا دین تو نہیں ہے۔ کیا اسلام صرف عرب کا دین ہے؟ نہیں، اسلام پوری دنیا کا دین ہے۔ اسلام پوری دنیا کا دین ہے، اس کا مطلب پوری دنیا کی جو زبانیں ہیں، پوری دنیا کا جو کلچر ہے، پوری دنیا کی جو تہذیب ہے، مسلمان ان سب کو اپنا سکتا ہے، سوائے اس حالات میں، اس حالات میں کہ کوئی تعلیم کسی تہذیب کی اسلام کے خلاف جاتی تو اس میں آپ کو نہیں اپنانا ہے۔ تو اب مسلم ورلڈ میں کیا ہو گیا، ہم لوگ کے ذہن میں ایک بات یہ بیٹھ گئی کہیں سے کہ نہیں صاحب اردو اور عربی جو ہے یہ اسلام کی زبان ہے، اور ہندی، کنڑا، تمل یہ جو ہے نا غیر مسلم کی زبان ہے۔ یہ بات زبان سے پہلے ہم نہ کہتے ہیں لیکن تھوڑی سی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، تو جو کہ ہماری غلط فہمی ہے۔ دیکھیے اللہ پاک نے قرآن میں بتایا سورہ ابراہیم کے اندر، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی اپنی زبان میں بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عربی نہیں بولتے تھے کیونکہ عربی افضل لینگویج ہے، بلکہ اس لیے عربی بولتے تھے کیونکہ عرب میں آئے تھے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان عربی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی نبی تھے نا، کیا وہ عربی بولتے تھے؟ نہیں، ہیبریو بولتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا بولتے تھے؟ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ بھی عربی میں بات کرتے تھے؟ نہیں، ارامائک تھی۔
سوریانی. تو الگ الگ نبیوں کی زبان الگ الگ رہی کیونکہ وہ جس علاقے میں آئے اس علاقے میں ظاہر سی بات ہے زبان سے بات کریں گے. اسی طرح جو لباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے وہ اس علاقے کا لباس تھا. وہاں کے کفار بھی وہی لباس پہنتے تھے, مشرک بھی وہی لباس پہنتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ لباس کا تعلق کوئی فیت سے نہیں ہے, مذہب سے, عام طور پر عموماً ہر کس میں, لیکن عموماً. تو ہمارے اپنے ذہن میں یہ بات سمجھنی ہوگی ہمیں کہ اسلام جو ہے ہمیں زبان کی بنیاد پہ یا تہذیب کی بنیاد پہ, کھان پان کی بنیاد پہ بانٹنے نہیں آیا ہے کہ بھائی تم اب مسلمان ہو گئے ہو تو تم کو اردو ہی بولنا ہے, تم کو کڑا نہیں بولنا ہے. تم مسلمان ہو گئے ہو تو تم کو بریانی ہی کھانا ہے, تم کو جو ہے ویج نہیں کھانا ہے. ایسا نہیں. اچھا, غیر مسلموں کے نزدیک کیا ہوتا ہے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے نا یہ ایسا ہی کرتے ہیں, یہ لوگ اردو ہی بات کریں گے, کڑا نہیں بات کریں گے, یہ لوگ کرتا پاجامہ تو پہن لیں گے لیکن شرٹ پینٹ نہیں پہنیں گے, یہ لوگ جو ہے خالی بریانی کھائیں گے. تو ہمیں کم سے کم یہ بات خود سمجھنی ہے اور دوسروں کو بھی کلیئر کرنا ہے کہ بھائی اسلام جو دین ہے وہ اللہ کا دین ہے اور اللہ جو ہے اس پورے کائنات کا سب کا مالک ہے. تو جتنی بھی الگ الگ زبانیں ہیں, جتنی بھی الگ الگ تہذیب ہیں, وہ سب اسلام کے حصے میں آتی ہیں. ہاں, ایسی تہذیب یا تہذیب کا وہ کام جو اسلام کے کسی تعلیم کے خلاف میں ہو, جیسے مثال کے طور پہ لباس ایسا ہو جس سے وریانت پھیل رہی ہو, لباس ایسا جس سے کہ ولگرٹی پھیل رہی ہو, تو پھر ویسا لباس اسلام منع کرتا ہے. زبان ایسی جس سے کہ گندی بات کر رہے ہیں, اسلام اس سے منع کرے گا. تو یہ جو ہمارے سامنے چیلنج ہے کلچرل ایسیمیلیشن کا کہ ہم یہاں کی تہذیب میں کتنا مل سکتے ہیں کتنا نہیں مل سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں وہ اعتدال, وہ بیلنس ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اسلام کس کی اجازت دیتا ہے. دیکھیے ہم لوگ بہت سارے غیر مسلموں کے گاؤں میں, ان کے علاقوں میں جا کے دین کی بات کرتے تھے. تو اب آپ سوچئے کہ اگر میں کسی غیر مسلم سے یہ بولوں, کسی غیر مسلم سے جا کے میں بولوں, مان لیجیے کوئی ہندی بولنے والا ہے کہ دیکھو اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, ہمیں صرف اور صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے. ایک طریقہ یہ ہوگا بولنے کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, ہمیں صرف اور صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے, اس کے بتائے طریقے میں زندگی گزارنے میں ہمارے لیے فلاح ہے. ایک طریقہ یہ ہوا بولنے کا. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے بولنے کا, یہ بتائیے اس میں جو میں نے بولا اس میں عربی کے الفاظ ہیں, یہ جو میں نے بولا نا معبود, فلاح, یہ سب کے عربی کے الفاظ ہیں. تو کیا وہ غیر مسلم جو ہے یہ عربی کے الفاظ سمجھے گا؟ سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا. تو میری بات جو ہے جو میں اس تک بتانا چاہ رہا ہوں وہ آدھے سے زیادہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ میں عربی کا الفاظ استعمال کر رہا ہوں یا پیور اردو استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ وہ نہیں سمجھے گا. لیکن اسی جگہ میں یہ کہوں کہ دیکھو کوئی ایشور جو ہے وہ سب شکتیمان ہے, ہمیں اس کے علاوہ کسی کی پوجا اپاسنا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں کیول اسی کے آگے جھکنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے وہی پورے سنسار کا مالک ہے. اس دوسرے والے طریقے میں وہ سمجھے گا بات کو, میرے زیادہ سمجھے گا میری بات, کیونکہ اب جو زبان وہ بولتا ہے میں اس کی زبان کا استعمال کر کے اس کو سمجھا رہا ہوں, تو اب وہ زیادہ سمجھے گا. اور ساتھ میں اگر میں ایک دو چیز اور منتر کوٹ کر دوں تو اور زیادہ سمجھے گا. میں بولوں گا دیکھو کہا گیا ویدوں میں ایک نمستے وکسپیڈیا, اسی ایک کے آگے سبھی کو سر جھکانا چاہیے. اگر میں ساتھ میں یہ ایڈ کر دوں کہ بھائی ناتسے پرتیما استی یسے نام محدثہ, اس کی کوئی پرتیما نہیں ہے, آکار نہیں ہے, آکرتی نہیں ہے, عکس نہیں ہے اس خدا کی, تو اب اس کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہوگا. تو یہ بس کامن سینس کی بات ہے, حکمت کی بات ہے کہ ہمیں جو چیز اس تک پہنچانی ہے اس کے لیے ہم کس زبان کا استعمال کرتے ہیں. کیا اسلام کے حساب سے میں اگر ہندی میں یا کنڑا میں کسی کو سمجھاؤں تو کیا یہ کمتر دعوت ہوگی؟ یہ کمتر دعوت ہوگی؟ نہیں. دعوت کا اصل مطلب ہے کہ آپ سامنے والے کو پیغام پہنچائیے, اسے خدا کا پیغام پہنچا دیجیے جس زبان میں پہنچا سکتے ہیں. آج سمجھ رہے ہیں سبھی ساتھی نا کہ میں کیا کرنے کر رہا ہوں. تو یہ پیغام جو ہے ہمیں اپنی زبان میں, تو یہ زبانوں کا جو تعصب ہے وہ اس سے ہمیں خود بھی نکلنا پڑے گا. اور جو کلچر کا تعصب ہے جس وجہ سے شکایت کرتے ہیں بہت سارے ہمارے برادران وطن, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف شکایت کرتے ہیں اس لیے وہ کام کرنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. اسلام اجازت دیتا ہے تب ہم کریں. تو پہلے ہم سمجھیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. اسلام اجازت دیتا ہے تو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ جو بہت ڈفرینس بن جاتا ہے نا کلچرل ایسیمیلیشن. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیے ملیشیا, انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے, سب سے زیادہ آبادی والا. وہاں پہ ملیشیا, انڈونیشیا, پورے مسلم وہاں پہ ہیں آلموسٹ. وہاں کے آپ کلچر کو, تہذیب کو دیکھ لیجیے, تو وہاں کی تہذیب جو لوکل تھی وہاں کی, اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے اسی تہذیب کو ہی رکھا, مینٹین کیا رکھا. وہاں کے لوگوں کا لباس آپ کو الگ دکھے گا, وہ کوئی ہم لوگ کی طرح کرتا پاجامہ نہیں پہنتے ہیں. وہاں کے لوگوں کا لباس کوئی سعودی عرب کے لوگوں کی طرح نہیں دکھے گا. تو یہی اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام آپ کو قید نہیں کرتا ہے کسی خاص تہذیب میں کہ آپ کو یہی تہذیب کو اپنانا ہے, یہی کلچر کو, اسی زبان کو اپنانا ہے. نہیں, اسلام کہتا ہے کہ بھائی اسلام کی تعلیمات کو تم اپنے اپنے کلچر میں لگا لو, لاگو کر لو. تو اس لیے ملیشیا کے لوگوں کا لباس مختلف دیکھے گا, ہندوستان پاکستان کے لوگوں کا لباس مختلف دیکھے گا, رشیا کے مسلمانوں کا لباس, افریقہ کے مسلمانوں کا لباس, ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں کا لباس, یہ سب آپ کو الگ الگ دکھے گا. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. تو یہ جو چیلنج ہے, اور یہ یاد رکھیے یہ کلچرل ایسیمیلیشن کا چیلنج اور زیادہ آپ کے ساتھ بڑھتا جائے گا. ہاں, ہمیں یہ ضرور باؤنڈری کھینچنا ہوگا کہ ہم کیا چیز کر سکتے ہیں, کیا چیز نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ شرک کرنے کہا جائے گا تو شرک ہم نہیں کر سکتے. غیر اللہ کے سامنے جھکنے کہا جائے گا تو ہم نہیں جھک سکتے.
کسی اور کو کہا جائے کہ تم دیوی دیوتا مان لو تو وہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہم نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور بتائیں گے ان کو کہ بھائی ہمارا پیغام کیا ہے، یہ ضروری ہے کہ بھائی ہمارا پیغام کیا ہے، وہ بھی بتانا ہمیں جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ایک دوسرا بہت بڑا چیلنج جو ہے آج کے زمانے میں ہے مسلمانوں کے لیے، میڈیا مس ریپرزنٹیشن، جو کہتے ہیں یہ جو میڈیا ہے اس میں ہمارے بارے میں ایک غلط تصویر کا جانا، ہمارے بارے میں غلط فہمی پھیلنا چاروں طرف۔ اب میڈیا مطلب کیا ہے؟ یہ نیوز چینل ہے، ویڈیو ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کے بارے میں غلط غلط جانکاریاں خوب پھیلتی ہیں۔ جب آپ کہیں گے کہ صاحب جب یہ لوگ غلط پھیلا رہے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں صحیح پھیلا رہے ہیں؟ تو ہم لوگ صحیح پھیلانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے پاورفل طاقتور ان کے پاس ہے سسٹم نیوز چینل کا، بڑے بڑے یوٹیوب چینل کا، بڑے بڑے اخبار کا، اتنا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے۔ اچھا کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیوں نہیں ہے؟ 18-20% ہے تعداد میں، تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ جس زمانے میں دنیا میں میڈیا کا عروج ہو رہا تھا، میڈیا بڑھ رہی تھی، نیوز چینل آ رہے تھے، نیوز پیپر آ رہے تھے، اور بہت طرح کی چیزیں ٹیکنالوجی آ رہی تھی، اس وقت ہم لوگوں سے مسلم دنیا میں جو ایک بڑی غلطی ہوئی، غلطی یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کو ہی جو ہے سو حرام قرار دے دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ صاحب فوٹوگرافی حرام، ویڈیوگرافی حرام، ٹی وی حرام، انٹرنیٹ حرام۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے دور میں ہم نے جو ان ساری چیزوں کو جو ہے حرام قرار دے دیا تھا۔ تو جب حرام قرار دے دیا تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ نہ کوئی میڈیا چینل بنائے، نہ کوئی ہم لوگوں نے نیوز کو کھولا، نہ ہم لوگوں نے اور کوئی ٹیکنالوجی کے اس میں کام کیا۔ تو ہم لوگ کیا اسی بات کے اوپر زور لگایا کہ نہیں صاحب یہ سب چیز جو ہے حرام ہے۔ اور جو لوگوں نے، جس قوم کے لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر زور دیا کہ نہیں ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہے، تو وہ آج دنیا میں راج کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ پورے دنیا کی جو بڑی بڑی میڈیا جو کمپنی ہے وہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ جی اسرائیل یا جیو کہہ لیجیے، یہودی جو ہے، ان کی تعداد کتنی ہے دنیا میں؟ مطلب بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم تعداد ہے، لیکن پورے دنیا کی جو میڈیا ہے، پوری دنیا میں کیا نیوز چلے گا کیا نہیں چلے گا، وہ طاقت ان کے پاس ہے۔ اور ایسی طاقت ہے کہ وہ پھر جو چیز چلا دے دنیا میں خبر، وہ پورے دنیا کے لوگ ماننے لگتے ہیں۔ ان کی طرف سے خبر پھیلنی شروع ہوئی کہ صاحب عراق کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، 2002 میں انہوں نے خبر پھیلائی، پوری دنیا مان لی ہاں بھائی ہے، گئے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا۔ انہوں نے خبر پھیلا دی کہ صاحب ایران جو ہے نیوکلیر بم بنا رہا ہے، تو سب لوگ وہی بولتے ہیں۔ انہوں نے خبر پھیلا دی کہ صاحب مسلمان جو ہے دہشت گرد ہوتے ہیں، تو سب وہی مان رہے ہیں۔ تو وہ طاقت ان کے اندر کیسے ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی اور نیوز چینل اور میڈیا اس کو پکڑ کے رکھا اور اس کا استعمال کر کے جو ہے اپنی خبروں کو پھیلایا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ہمیشہ فوٹوگرافی تو بنایا حرام ہے، تو آپ فوٹوگرافی حرام ہے تو آپ نیوز نہیں دکھائیے گا، نیوز کوئی آدمی نہیں دیکھے گا، پھر کوئی آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے۔ اور ہنسی کی بات یہ ہے کہ جن اسکالرس نے، جن علماؤں نے اس زمانے میں دیا یہ فتویٰ کہ فوٹوگرافی ویڈیوگرافی حرام ہے، ان میں سے جو لوگ یہاں زندہ ہیں ان سب کی ویڈیوز آپ کو اب مل جائیں گے، ان سب کا آپ کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ مل جائے گا، ان سب کے آپ کو ہزاروں فوٹوز مل جائیں گے انٹرنیٹ ہے نا۔ تو یہ ایک المیہ ہے کہ پہلے اسی کو بہرحال، تو یہ ہم سے غلطی ہوئی، آئندہ ہم لوگ وہ غلطی نہ کریں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ کسی چیز کو حرام قرار دینے سے پہلے 2 بار نہیں 200 بار سوچیے گا۔ کسی چیز کے بارے میں یہ فتویٰ دینے سے پہلے، ڈکلیئر کرنے سے پہلے کہ صاحب فلاں چیز حرام ہے، 200-300 بار اچھے سے تحقیق کر لیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آج کہنا کہ صاحب حرام ہے، پھر معلوم 50 سال بعد خود ہی ہم واپس ہو جائیں گے، نہیں وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال کر سکتے ہیں۔ پہلے جن جن چیزوں کو ہم نے حرام کیا، کسی زمانے میں ہم نے کافی کو حرام قرار دیا، کسی زمانے میں ہم نے پرنٹنگ پریس کو حرام قرار دیا، کسی زمانے میں ہم نے کالر والے شرٹ کو پہننا حرام قرار دیا، فوٹو کو، ویڈیو کو، اسٹاک کو، سب کو کیا۔ اب دھیرے دھیرے سب چیز کو کہہ رہے ہیں ہاں نہیں وہ اچھے کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بھائی یہی بات پہلے بول دیے ہوتے کہ اچھے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹی وی کو حرام قرار دے دیا گیا، ٹی وی کو لے جا کے پھینک رہے ہیں، باہر میں چلا رہے ہیں۔ ٹی وی ایک مشین ہے، اس کا کام ہے ٹرانسمٹ کرنا، اب جو دیجیے گا وہی چیز وہ دکھائے گا، اچھی چیز دیجیے گا وہ اچھی چیز دکھائے گا، بری چیز دکھائے گا۔ تو یہ جو آج ہمارا مس ریپرزنٹیشن ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ 2 طریقے سے کم جو ہے 2 طریقے سے لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں، کیونکہ ہماری تصویر غلط پیش ہو رہی ہے۔ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ہمارے بارے میں الٹا سیدھا نیوز جو ہے پھیلتا رہتا ہے۔ کم سے کم 2 طریقہ ایسا ہے جو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک کہ جہاں تک وہ اپنی استطاعت ہماری ہو، آپ کے پاس واٹس ایپ ہو، آپ کے پاس انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، جہاں جو بھی آپ کی استطاعت ہو، اس کے ذریعے آپ بھی پیغام دیجیے اسلام کے بارے میں، صحیح پیغام، اپنے بارے میں صحیح بات۔ اگر یہ بتایا جا رہا ہے، جھوٹ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب جو ہے مسجد سے یہ ہوتا ہے، مدرسہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو آپ صحیح چیز بتائیے، آپ کے پاس جو بھی استطاعت ہے اس کے حساب سے آپ بتائیے۔ اور دوسرا سب سے جو اہم طریقہ ہے وہ ہے خود انفرادی طور پہ اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی، اپنے زبان سے بھی غیر مسلموں سے بات کر کے ان تک اسلام کی صحیح چیز پھیلائیے، بتائیے ان کو۔
میں نے دیکھا ہے کہ عموماً کسی غیر مسلم کے ساتھ ہم 10 سال 20 سال 50 سال رہتے ہیں ساتھ میں، کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، پڑوسی بھی ہے، ہر طرح کی بات بھی کر رہے ہیں، پولیٹکس کی ہر چیز بات کر رہے ہیں، لیکن کبھی دین کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے، دین کا کوئی کلام نہیں پہنچا۔ ہم کو لگتا ہے کہ یار اس کو تو شاید کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے تو اس کو کیا بتائیں، بھائی اس تک غلط چیزیں پہنچ رہی ہیں، اس تک غلط چیزیں ہمارے بارے میں کچرا چیزیں جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے پہنچ رہی ہیں، تو ہم اپنے کال سے اور اپنے فرینڈ سے دونوں سے اپنے عمل سے جو ہے دین کے بارے میں صحیح پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بہت چیلنجنگ ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نیوز میں پڑھتے ہیں کچھ اور آپ کو غصہ اٹھتا ہے ہم لوگ تو ویسے نہیں ہیں، آپ کے اوپر کچھ اور الزام لگ رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں حقیقت تو ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کسی کے جو غیر مسلم ہیں جو نیوٹرل بھی ہیں وہ بیچارے کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں جو خبریں آتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ بھائی ہم لوگ بھی جو ہے اس چیز کے تعلق سے لوگوں کو جو ہے ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں۔ تو یہ آج کا چیلنج ہے، ہمارے آنے والی جو نسل ہوگی اس کے نزدیک اس سے اور بھی خطرناک چیلنج ہوگا، اور ہمارے بعد کی نسل کا تو پتہ نہیں، ایمان کا بھی معاملہ بڑا ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ جس حساب سے زمانہ چل رہا ہے اور جس حساب سے ہمارے بعد کی جنریشن کی دین سے دور ہو رہی ہے اور ایک ڈر کا ماحول بن رہا ہے، اس سے تو وہ لوگ بولیں گے کچھ نہیں زبان سے، لیکن اندر ہی اندر ایمان سے غائب ہوتے جائیں گے، زبان سے نہیں بولیں گے۔ ابھی بھی ہوتا ہے، ابھی بھی بہت سارے بچے ان کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں دین کے تعلق سے، لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے ان سوالوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، کوئی ان کو انکریج نہیں کرتا کہ ہاں تم سوال کرو، تو وہ اندر رکھے پھر کیا ہوتا ہے، وہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، معلوم ہو اس میں کوئی دوسری فلسفی مل گئی، الحاد کی فلسفی مل گئی، ایتھیزم کی، تو اسی طرح مائل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو ایک چیلنج ہے، جو تیسرا اور آخری چیلنج جو میں رکھ رہا ہوں اس موضوع کے اوپر، وہ ہے ایک ہم لوگ کے بیچ میں یہ بات پھیل جانا کہ ہم جو ایجوکیشن ہے، علم جو ہے، جو دنیاوی ترقی ہے یا پڑھائی لکھائی ہے کہہ لیجیے، اس کو ہم کتنا حاصل کریں۔ ایک یہ ڈر بنا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ حاصل کریں تو دین سے دور ہو جائیں، تو ہمیں کتنا پڑھائی کرنا چاہیے، کتنا کمانے کے پیچھے لگنا چاہیے، کتنا ہمیں اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہیے، کتنا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اس کو لے کے بھی مسلمانوں میں بہت کنفیوژن ہوتا ہے۔ اچھا، کنفیوژن اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ کئی بار دیکھے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ دنیا کمانے کے چکر میں دین سے بالکل دور ہو گئے، نمازیں بھی چھوڑ دی، ایمان بھی جاتا رہا، سب چیز چھوڑ دیا، تو یہ کنفیوژن بھی پھر لوگوں میں آتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو پھر ایسا لگتا ہے کہ نہیں صاحب، کمانا والا دنیا جو ہے یہ تو دنیا کی چیز ہے، ہمیں تو آخرت کے لیے جینا ہے، تو ہم اپنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ نماز روزہ ذکر اس میں لگائیں گے، قرآن پڑھنے میں لگائیں گے، دنیا کمانے کے اوپر جو ہے ہم بہت بیر منیمم ایک دم تھوڑا سا کریں گے۔ تو میرے خیال سے یہ دونوں ہی جو سمجھ ہے، یہ دونوں ہی دو ایکسٹریم کی چیز ہے، دو انتہا کی چیز ہے، یہ دونوں دو انتہا کی چیز ہے۔ اسلام جو ہے ان دونوں کے بیچ کی درمیانی بات کرتا ہے۔ اگر آپ مضبوط نہیں بنیں گے معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تو پتہ ہے جو حال ہم لوگ کا ابھی ہے بنا ہوا اس ملک میں، یہ حال اور بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا، بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ بھائی مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے وہ صحیح ہے، یہ والا فنڈا چلتا ہے دنیا میں۔ دنیا میں یہ فنڈا نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، صحیح غلط کا حساب کتاب تو قیامت میں ہوگا۔ دنیا میں چلتا ہے معاملہ کس کے پاس طاقت ہے زیادہ، کس کے پاس زیادہ پاورفل پوزیشن ہے، کون زیادہ انفلوئنشل پوزیشن پر ہے۔ اب ابھی اس کی سمپل مثال لیجیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ ہو، آپ کہتے ہیں نا کہ سنتے ہیں معاملہ آئے دن کیس کے، بھائی کسی مسلمان کو پھنسا دیا گیا جھوٹے کیس میں، مثال کے طور پر، تو جھوٹے کیس میں پھنسا دیا گیا، اب جہاں پہ سنوائی ہونے جا رہی ہے وہاں پہ جو سنوائی کرنے والا ہے، اگر وہ ایک اچھا خدا سے ڈرنے والا ایک اچھا انسان بیٹھا ہوگا تو وہ انصاف کرے، لیکن وہیں پہ کوئی انسان ایسا بیٹھا ہوا ہے جو تعصب رکھے ہوا ہے، جو آپ سے نفرت رکھے ہوا ہے، تو وہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، اور عموماً یہی ہو رہا ہے آج۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ دنیا، جس کو آپ دنیا کہہ رہے ہیں، اس کے معاملات میں اپنے آپ کو خوب اچھے پوزیشن میں جائیں، خوب ترقی کریں، خوب ساری انفلوئنشل پوزیشن میں جائیں، تاکہ ہم اپنے قوم کے لیے بھی کچھ کر سکیں اور انسانیت کے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے پہلے غلط فہمی کو ہٹانا ہے۔ وہ غلط فہمی ہے کہ صاحب دین اور دنیا کا مقابلہ، لوگ جو ہے دین اور دنیا کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے دنیا کا مقابلہ آخرت سے کیا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا، دنیا کے بارے میں کہا کہ دنیا میں حسنات دے، کہا فی الآخرت، اور آخرت میں حسنات دے۔ آپ قرآن جب پڑھیں گے نا تو دنیا کو آخرت سے مقابلہ کیا گیا، کمپیئر۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کو دین سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، جبکہ دنیا اور دین کوئی دو کمپیریبل چیز ہے ہی نہیں۔ یہ چیئر اور یہ موبائل، کیا ان دونوں میں آپ کوئی کمپیئر کر سکتے ہیں؟ مقابلہ ہے، الگ چیز ہے، موبائل الگ چیز ہے، چیئر الگ چیز ہے، اسے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ موبائل میں آپ لیکن لیپ ٹاپ میں آپ سے کمپیئر کر کے سکتے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو دین پہ ہم چلیں گے کب؟ اس دنیا میں چلنا ہے وہ دین پہ، یا دنیا سے باہر کہیں جا کے پلوٹو پہ یا جوپیٹر پہ جا کے دنیا دین پہ چلنا ہے؟ اسی زمین پہ چلنا ہے نا دین پہ۔ تو جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہم دنیا میں ہی ہیں، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہم دنیا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم دین کو اپنا لو، دین تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ ہو۔
ہم لوگوں نے کیا سوچ لیا کہ صاحب دنیا کمائیں گے تو دین چھوٹ رہا ہے, دین پکڑیں گے تو دنیا چھوٹ رہا ہے. ارے بھائی یہ دونوں ہے ہی نہیں آپس میں کمپیئر کرنے کی چیز. اللہ پاک ہمیشہ دنیا اور آخرت کی بات کر رہا ہے. اللہ پاک کہتا ہے قرآن میں کہ بھائی تم آخرت کے مقابلے جو ہے دین کو, دنیا کو ترجیح مت دو. اللہ پاک یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے, آخرت کی بڑی لمبی زندگی ہے. کہاں اللہ پاک دنیا اور دین کو کمپیئر کر رہا ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دین اور دنیا کو کرنے لگتے ہیں. ہمیں صرف ایک بیلنس, ایک توازن مینٹین کرنا ہے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں, کہ ہماری نمازیں بھی چلیں, ہمارا روزہ بھی چلے, ہمارا اچھا اخلاق معاملات بھی چلے, اور ساتھ میں یہاں پہ جو ہم چاہے بزنس کرتے ہو, چاہے پڑھائی کرتے ہو, چاہے نوکری کرتے ہو, اس کو خوب اچھا کریں, خوب ترقی کریں. یہ سوچ کہ نہیں صاحب ادھر تو ترقی کرنا نہیں, اچھا نہیں, یہ کب تک کام آئے گا؟ ارے بھائی یہی میں کام آئے گا, دنیا ہی میں کام آئے گا. اور اللہ پاک سے دعا نہیں کرتے ہو کہ ہر دن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ دنیا میں ہمیں اللہ پاک حسنات دے اور آخرت میں حسنات دے. قرآن میں اللہ پاک کبھی کہتا ہے کہ تم دنیا کو اپنے خوب بگاڑ کے رکھو, دنیا کو خوب ایسے ہی بدترین رکھو؟ نہیں کہتا بھائی, کہہ رہا ہے کہ آپ حسنات آپ مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں. یہ مینٹیلٹی ذرا ہمارے اس ہندوستان پاکستان کے علاقے میں ذرا زیادہ ہے. یہ مینٹیلٹی دنیا کے دوسرے ملکوں میں جائیں گے تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے. عموماً ملیشیا کو دیکھیے, بہت ترقی یافتہ ملک ہے, پورا مسلم کنٹری ہے, بہت ترقی یافتہ ملک ہے وہاں پہ. یہ سوچ ہم لوگ کیا بہت آ گئی ہے کہ ہم دنیا کو دین سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں جتنی الگ الگ گروہ گروپ رہتے ہیں, ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, دلت ہے, اس میں جتنے بھی الگ الگ پیمانے ہیں, اس میں سارے پیمانوں میں تقریباً ہم بہت پیچھے ہیں. ایجوکیشن میں ہم بہت پیچھے ہیں, امپلائمنٹ میں یعنی نوکری میں بہت پیچھے ہیں, پر کیپٹا انکم یعنی کمائی میں بہت پیچھے ہیں, وومن امپاورمنٹ عورتوں کے حقوق کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں. اسٹوڈنٹس کا ڈراپ آؤٹ جو ہوتا ہے 10th میں 9th میں, ڈراپ آؤٹ میں ہم سب سے آگے ہیں. غریبی میں بہت زیادہ آگے ہیں, ہے نا. ہمارے مسجد کے باہر پابندی سے جو ہے مسلمان بھیک مانگنے والے رہتے ہیں. کبھی کسی سکھ کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی سکھ زیادہ کی کبھی دیکھا ہے بھیک مانگتے ہوئے؟ 2% بھی نہیں ہے شاید, وہ لوگ 2% بھی نہیں ہے. ہمارے مسلمان بھیک مانگ رہے ہیں مسجد کے باہر. اور ایسا کوئی ہم نظام ہی نہیں بناتے ہیں کہ صاحب بند ہو جائے بھیک مانگنے کا, 6 مہینہ میں ہم ایسا کچھ نظام بنا دیں کہ 6 مہینہ میں یہ کسی کام میں لگ جائیں. تو اس لیے ہم کیا ہے, دنیا کے سب سے ہیلپ لیس اینڈ ہوپ لیس کمیونٹی بن کے رہ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں دین اور دنیا کا جو ہم نے فرق کر رکھا ہے اسے ہٹانا ہوگا. صحیح سے سمجھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم اللہ سے بھی جڑے رہیں, جو فرائض ہیں اس کو بھی پورا کریں, اور جو ہمارے حقوق ہیں, جو رائٹس ہیں, جو ہمیں دوسروں کے اوپر ہے وہ بھی پورا کرنا ہے. اور جو ہمارا معاش ہے, کام ہے, بزنس ہے, جاب ہے, کوئی اسپورٹس میں ہے تو اسپورٹس بہت اچھا کریں بھائی. آپ اچھا کھیلتے ہو تو اسے بہت اچھا کھیلو, آپ تجارت اچھا کرتے ہو تو خوب اچھا کرو, بزنس کرتے ہو تو خوب اچھا کرو, تاکہ ہم اچھے پوزیشن میں جائیں اور پھر ہم وہاں سے انصاف کا کام جو ہے کر سکیں, حق کا کام جو ہے کر سکیں.